اب میں صدر مجلس صدر ادارہ جنوب اسلامی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں اور صدارتی کلمات پیش فرمائیں۔ نحمدہ و صلی علی رسول کریم۔ قابل احترام آج کے اس جلسے کے روح رواں شاعر فخر ادارہ ادب اسلامی ہند کرناٹک مصنف مجموعہ آئینہ احساس شاعر شاکر و شاعر ذاکر محترم سید احمد راحل صاحب اس گراں قدر گراں مایا اس اجلاس کے مہمان خصوصی قابل احترام پروفیسر مسرت پاشا راہی صاحب، ہونہار داماد برکات ہو، ایسے داماد بہت دے۔ جب باپ بوڑھا ہو جائے تو اولاد شیدا ہو جائے، جوان ہیں تو باپ گرویدہ ہو جائے، ایسا معاملہ خاص طور پر میں یہ دیکھ رہا ہوں خسر صاحب اور داماد صاحب کا۔ یہ دونوں کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہ خسر کو ایسا داماد اور ایسے داماد کو یہ خسر ایسے ملے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں خاص طور پر دونوں حضرات کو کہ لائق اللہ صاحب نے کافی اس میں محنت کی ہے، اس کو مرتب کیا ہے، اور جو فکریں ان کی تھیں خاص طور پر ان سے 2-4 مرتبہ گفتگو ہوئی تو وہ میں دیکھ رہا تھا کہ اسے جان و دل سے اس کو پیار کرتے ہیں، اسے محبت کرتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاص خسر صاحب سے محبت ہے۔ اور ماشاءاللہ جیسے کہ آپ نے ہمارے مبصرین سے سنا، آپ نے خاص طور پر اس کتاب کے تعلق سے محترم پروفیسر میم پہ راہیم صاحب سے اور محترم مولانا ثابت شمیم رشادی صاحب، محترم مولانا ڈاکٹر محمد حاذق ندوی صاحب، محترم پروفیسر ریاض احمد صاحب، ان تمام کے زبانی آپ نے جو تبصرہ سنا اور مختلف باتیں آپ کے سامنے آئیں وہ یقیناً قابل تعریف ہیں۔ ایک تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ شہر میسور کے اس جملے سے بڑا مشہور ہے، 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے 1 سال کی شیر کی زندگی بہتر ہے۔ ایک دن کی شیر کی زندگی بہتر ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ سے جیسے کہ ہمارے میم پہ راہی صاحب نے میسور کی بڑی تعریف کی، بہادری کے لحاظ سے بھی اور ادبی خصوصیات کے لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ شہر بڑا گراں قدر رہا ہے، اور اس وقت کی تاریخی چیزیں ہمارے سامنے آئیں، جیسے کہ مولانا نے فرمایا کہ وہ فوجی اخبار کا جو معاملہ تھا، میمنون سعید صاحب نے بھی اس پر ایک بہت اچھا مضمون لکھا ہے۔ میمنون صاحب بھی جو آپ کے میسوری کے رہنے والے ہیں اور بنگلور کے رہنے والے ہیں، تو یہ مولانا ابوالکلام آزاد کیا کہتے ہیں کہ یونیورسٹی جو مولانا ابوالکلام آزاد ہے وہیں پر انہوں نے اس مقالے کو بھی پڑھا تھا۔ جگن ناتھ آزاد اس میں صدر صاحب تھے، میں بھی اس میں شریک تھا۔ تو ماشاءاللہ سے کافی جو آپ نے جو فرمایا میں اس کی تائید کرتا ہوں۔
تو اس طرح سے تاریخی حیثیت سے بھی اس شہر کا کافی ایک مقام ہے. یقیناً آپ بڑے خوش نصیب ہیں. اور ساتھ ساتھ اس ادبی اجلاس کا بھی ذکر جو ہوا اس میں خاص طور پر ہمارے عبدالرحمن گوہر ترکیری صاحب کا جو ذکر آیا. میری ان سے بھی ملاقاتیں تھیں. ہم میم پہ راہی صاحب اور ہمارے قدیر صاحب وغیرہ ہم ان کے مکان پر بھی گئے تھے. اور ہمارا جس وقت میں میسور میں دورہ آتا 2 روز ہمارے ساتھ تھے. اور ہمارے ساتھ انہوں نے حسن اور شمگا کو بھی ہمارے ساتھ 2 دن کے سفر میں ہمارے ساتھ تھے. ماشاءاللہ وہ ان کا کلام، ان کی اپنی قابلیتیں وہ یادگار ہیں، وہ کبھی بھولے نہیں جا سکتے. ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو گوہر صاحب کا جو معاملہ ہے، جیسے کہ ہمارے میم پہ راہی صاحب نے کہا، ہمارے یہاں بھی بیجاپور میں کئی ایسے طلبہ ہیں جو ان کا نام اکثر و بیشتر لیتے رہتے ہیں. آج ان کی عمریں بھی کافی ہمارے سے عمر دراز کے لوگ ہیں. وہ اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی جو ہو گوہر صاحب کا نام لیتے ہیں. اور انہی کے ذریعے سے ہم نے وہ شعر شاعری سیکھی اور ادب میں یہ مقام ہم نے پایا. اکثر و بیشتر لوگ ان گوہر صاحب کا نام لیتے ہیں. یقیناً کیا ہے کہ وہ اولین دور کے، جیسے کہ ہمارے ریاض صاحب نے کہا، اولین دور کے آخری شاعر، جیسے کہ کہا آپ نے، وہ بالکل مجھے بھی وہ بات صحیح لگتی ہے. تو اس طرح سے یہ جو باتیں ہمارے سامنے آئیں یہ بڑی قابل تعریف باتیں تھیں. اور ساتھ ساتھ میں اب یہاں سب سے پہلے ان دونوں حضرات کو مبارکباد دیتے ہوئے میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ کتاب جو ہے یہ کتاب ایک ہماری حیات ہے، اور یہ حیات میں حرارت بھرنے والی کتاب ہے. یہ ہماری حیات ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا کہتے ہیں آپ، کیا ہے کہ وہ جس کے دوش ہدایت پہ زندگی ہوگی، وہ جس کے دوش ہدایت پہ زندگی ہوگی، وہ زندگی ہی حقیقت میں بندگی ہوگی. وہ زندگی ہی حقیقت میں بندگی ہوگی. ہاں، حوصلہ در بدر نہ ہو جائے، حوصلہ در بدر نہ ہو جائے، دل کا ویران نگر نہ ہو جائے. حوصلہ در بدر نہ ہو جائے، دل کا ویران نگر نہ ہو جائے. کیا کمال کا شعر ہے. میں شعر پڑھتے ہی امام غزالی کی وہ کیمیائے سعادت، مجھے وہ واقعہ پورا یاد آ گیا. پورے امام غزالی نے یہ شعر پر پوری کتاب لکھی ہے. مجھے ایسا لگا جیسے کہ امام غزالی، میں مختصراً یہاں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ دل کبھی انسان کا ویران نہیں ہونا چاہیے. دل اگر ویران ہے تو پھر ختم کہ کیا ہے کہ وہ کسی کام کا نہیں ہے. دل ویران ہونے کی صفات انہوں نے جو ہے 3 گنوائی ہیں. دل آباد جو ہے وہ صرف ایک صفت سے آباد ہوتا ہے. وہ 4 صفت جو آپ نے گنوائی ہیں خاص طور پر کیمیائے سعادت پہ، میں شعر کے حوالے سے آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہوں. کیا کہتے ہیں کہ انسان میں 4 خصلت کے لوگ ہیں، 4 صفات کے لوگ ہیں. ایک ہیں بہائم کی خصلت کے، چوپاؤں کی خصلت سے، پالتو جو جانور ہم پالتے ہیں اس خصلت کے. دوسرے جو ہیں وہ درندوں کی خصلت کے، جو چیر پھاڑ کر کے کھاتے ہیں. تیسرے جو ہیں وہ شیطانی خصلت کے ہیں. اور چوتھے جو ہیں وہ فرشتہ خصلت کے. اور فرشتہ خصلت کی بننا آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے یہ. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اسوہ حسنہ، کیا کہتے ہیں، اسوہ حسنہ کی تصویر بنا کر خود کو نوع انسان کے مصائب کا مداوا ہو جا. آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. نوع انسان کا مداوا ہو جائے، علاج بن جا، تو دوسرے کے لوگوں کی بیماریوں کا علاج بن جا. دوسروں کی بیماریوں کا علاج بننا کیا آسان کام ہے؟ آپ غور کیجئے. غالب نے بھی کہا تھا بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. آدمی کو بھی میسر نہیں انسان. یہی بات یہاں بھی کہی جا رہی ہے. مصائب کا مداوا ہونا، اس کا علاج، دوسروں کی بیماریوں کا علاج کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے. کتنے خوبصورت انداز میں، کتنے سیدھے سادے لفظوں میں آپ نے خاص طور پر کیا ہے کہ یہاں اس کیفیت کو پیش کیا ہے راہیل صاحب نے. تو کیا کہتے ہیں، میں امام غزالی کی بات کو پوری کر لوں، اس میں مجھے وقت بہت کم دیا گیا ہے. سب سے زیادہ دیا گیا ہے کریں، لیکن میرے کہنے کے مطابق مجھے کم دیا گیا ہے، اس لیے کہ اتنی باتیں میرے سامنے آئی ہیں وہ میں سب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن وقت میرے پاس نہیں ہے زیادہ.
تو خیر کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ 4 خصلتیں جو ہیں کہ ایک جو ہے بہائم کی خصلت، چوپائے یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ بڑے لالچی ہوتے ہیں، کتنا بھی کھلاؤ ان کو کیا ہے کہ کھانے کے لیے ان کو کافی نہیں ہوتا ہے۔ ایک بکری سارا دن چرتے رہتی ہے، ایک گائے سارا دن چرتے رہتی ہے، ایک بھینس سارا دن چرتے رہتی ہے، کتنا بھی کھلائیں وہ کم ہوتے، لالچی بہائم۔ اور درندے خصلت، شیر چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں۔ درندے جو ہیں چیر پھاڑ کر کھانے والے، ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں انسانوں میں، بہائم کی خصلت کے لوگ ہیں اور درندہ خصلت کے لوگ ہیں۔ اور تیسری خصلت جو ہے وہ بڑی خطرناک خصلت ہے، وہ ہم سب اچھے اور برے ماحول سب میں ملتے ہیں، وہ ہیں ہیرا پھیری کرنے والے، دھوکہ دینے والے، جھوٹ بولنے والے، یہ شیطانی خصلت کے لوگ۔ اب غور کیجئے کہ کیا ہے کہ امام غزالی کس پر زیادہ زور دینا چاہتے ہیں؟ جو شیطانی خصلت کے لوگ ہیں وہ بہائم اور درندوں سے بھی خطرناک ہیں۔ وہ پھر چوتھی خصلت کے لوگ جو ہیں وہ فرشتہ خصلت کے لوگ ہیں، وہ سچ کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کیا ہے کہ دوسروں کا مداوا بن جاتے ہیں، وہ دین حقیقت کو اپنا بنا لیتے ہیں، وہ دین کو اپنا بنا لیتے ہیں، وہ اسلام کو اپنا بنا لیتے ہیں، وہ پیغام جیسے کہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی کلام میں دیا ہے اس کو اپنا بنا لیتے ہیں، وہ دین جس کو حالی نے فرمایا، وہ دین جس نے اعداء کو اخواں بنایا، وحوش و بہائم کو انسان بنایا، درندوں کو غمخوار دورہ بنایا، گٹریوں کو عالم کا سنتا بنایا، وہ خطہ جو تھا ڈھوروں کا اللہ گراں کر دیا اس کا عالم سے پلہ۔ وہ دین کی تفسیر آپ کی اس کتاب میں مجھے ملتی ہے، وہ دین کی تفسیر جو آپ نے اس کتاب میں ملتی۔ واقعی کیا ہے کہ مولانا یہ بات کہی کہ اگر لکھنؤ کے طلبہ ہمارے سامنے ہوتے تو یہ کتاب کو چوم لیتے۔ یقیناً کیا ہے کہ آپ بھی چومنے کی کیفیت کو پیش کیا ہے۔ مجھے خاص طور پر ان کے کلام میں ان کے کردار جو ہے، ان کا جو شخصیت ہے وہ بڑی خوب اس میں نظر آتی ہے۔ خاص طور پر جو ہے کہ ان کے راتوں کا جاگنا، دوسروں کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، ایمانداری کو اپنا لینا، باقاعدہ کیا ہے کہ علم و علوم کا زیادہ سے زیادہ کثرت سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، پہم لگاتار کوشش کرتے رہنا، یہ بڑی خاص طور پر خوبی آپ کی مجھے نظر آئی۔ احب الاعمال الی اللہ تعالی وادعموها وانک اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے۔ مجھے آپ کے کلام میں خاص طور پر بڑی خوبصورت شخصیت آپ کی نظر آتی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا ہے کہ خاص طور پر جو انہوں نے پیش کیا ہے کہ کچھ ندامت کے آنسو بہنے دو، کچھ ندامت کے آنسو بہنے دو، کیا کہتے ہیں؟ کچھ ندامت کے آنسو بہنے دو، کیا ہے؟ دیکھیے وہ شعر کیا ہے، کچھ ندامت کے، بڑا خوبصورت شعر ہے ماشاءاللہ سے۔ کچھ ندامت کے آنسو بہنے دو، کہیں راحل سحر نہ ہو جائے، کہیں راحل سحر نہ ہو جائے، کچھ ندامت کے آنسو بہنے دو۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے کیا، کچھ ندامت کے اشک بہنے دو، ہاں کچھ ندامت کے اشک بہنے دو، رات یوں ہی بسر نہ ہو جائے، رات یوں ہی بسر نہ ہو جائے۔ آرزو اور خواہش دیکھیے کیسی ہے کہ میں تو اس کلام کو پڑھنے کے بعد میں نے یہ کہا کہ دل میں میرے، مجھے مولانا روم کا شعر یاد آ گیا، دیدن دانا عبادت این بود، فتح ابواب سعادت این بود۔ دانا کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہے جس سے فتح مندی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کتاب کو اگر ہم ہمارے لیے اپنی زندگی میں عمل کا نمونہ بنا لیں گے تو یقیناً کیا ہے کہ ہمارے دروازے کھل جائیں گے، ہمارے فتح مندی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اتنی خوبصورت کتاب ہے۔ اور دیکھیے کہ کیا ہے کہ خاص طور پر اس کتاب میں جو کیفیت انہوں نے پیش کی ہے وہ آج اشد ضرورت ہے اس کی۔ ایسی کتابوں کو پیش کرنے کے لیے ہی کیا ہے کہ ادارہ ادب اسلامی کو قائم کیا گیا ہے۔ ہاں کیا ہوا، خاص طور پر جو ہے ہمارے یہاں ادارہ ادب اسلامی جب نہیں تھا، خاص طور پر ہندوستان کی بات میں کہہ رہا ہوں، تو تقریباً ادب جو ہے ہمارے سامنے جو آ رہا تھا، میں نے جو تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، خاص طور پر یہ ادارہ ادب اسلامی کو جو قائم کیا گیا ہے ہندوستان میں، یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد قائم کیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد کیا تھا اس وقت میں 2-4 واقعات، ویسے تو بہت ہے لیکن ایک واقعہ میں شاید آپ کے سامنے تھوڑا مختصراً وہ بھی، کیونکہ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، 2-3 منٹ میں مجھے میری تقریر ختم کرنا ہے۔
ہماری شاعری میں، ہمارے ادب میں خاص طور پر جو بات پیش کی جا رہی تھی وہ شاکی ہونے کی بات پیش کی جا رہی تھی، شاکر ہونے کی نہیں۔ جیسے کہ میر تقی میر نے بھی اپنے شعر میں کہا ہے، ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا۔ چاہتے ہیں سو یعنی خدا کی طرف یہ کیا ہے کہ اشارہ ہے، کیا کریں؟ چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا۔ ناحق ہم مجبوروں پر یعنی میر تقی میر کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں۔ غالب نے بھی کہا ہے، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا؟ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی؟ خدا کو نمرود کہا جا رہا ہے، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا؟ تو یہ شاکی جو ہے، یہ شاکی جو شاعری چل رہی تھی ہماری، اس سے اور بڑھ کر بھی، یہ تو ہمارے اپنے شعراء تھے، لیکن کچھ ایسے بھی شعراء ہمارے سامنے تھے، ادبا بھی جو تھے، جو عالمی سطح پر ادب کو پیش کر رہے تھے، اور اس ادب کو ہاتھوں ہاتھ دنیا لے رہی تھی، اور دنیا لے رہی تھی تو کیا ہو رہا تھا؟ دنیا کا حال کیا ہو رہا تھا؟ بربادی کی طرف جا رہا تھا۔ اب دیکھیے کہ کیا ہے، کرن راج بول کر ایک ادیب ہے، وہ اس کا اپنے مضمون کو عنوان دیتا ہے خدا کی موت، مضمون کا عنوان دیتا ہے، اور یہ کتاب ہمارے کرناٹک سے شائع ہوئی ہے، سوغات اس کا نام ہے، میں آپ کو تاریخ کے ساتھ بھی دے رہا ہوں۔ 1995 میں سوغات میں یہ مضمون آیا ہے، اور اس کو خالد سہیل نے اس کو پیش کیا، اور محمود ایاز نے اس کا عنوان یہ دیا، عذاب دانش حاضر، عذاب دانش عصر۔ اور اس میں یہ بات لکھتے ہیں، میں ادارے ادب اسلامی کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ بہت قیمتی بات ہے، اس لیے کہ ہمیں یہاں ایک طرح کا ماحول بھی اس طرح سے بنائے رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے، ہم اس لیے کہ یہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں یہ کہہ رہا تھا کہ میں کہ وہ کہہ رہا ہے، عنوان دے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کی موت، خدا کا مستقبل، ایسے عنوانات آ رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ اس میں تفسیر بھی لکھتا ہے، اگر خدا نہیں مرا ہے تو سائنس کی طاقت سے اس کو مارو۔ کیسے کفرانہ کیا ہے کہ باتیں ہیں، آپ غور کیجئے۔ یہ جو ماحول تھا، اس ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا مودودی کے جو ساتھ رفقائے کار تھے، یہ بڑے کیا ہے کہ فکر مند تھے، کہ بھئی یہ ماحول جو یہاں پر پنپ رہا ہے، اور آئے دن ماحول بگڑتے جا رہا ہے، ایمان و یقین کی باتیں کیا ہے کہ یہ ایک طرح کی کیا کہتے ہیں کہ ایک عارضی باتیں ہیں، ایسے لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ حقیقی بات تو یہی ہے نا، حقیقی تو بات یہی ہے نا کہ دوش ہدایت پہ کیا ہے کہ وہ ہو کہ یہ حقیقی زندگی تو اسی میں ہے، جیسے کہ ہمارے راہل صاحب نے جو بیان کیا ہے۔ تو اس طرح کا جو خاص طور پر پروپگنڈا ہمارے ادب کا ہو رہا تھا، اس کے خلاف میں، اس کے رد باب، اس کو کیا کہتے ہیں کہ خاص طور پر اس معاشرے کی اصلاح کے خاطر خاص طور پر یہ ادارے ادب اسلامی قائم کیا گیا ہے۔ اور غور کیجئے کہ کیا ہے کہ یہاں قرآن بھی یہی بات کہتا ہے، قرآن بھی یہی بات کہتا ہے، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ سورہ انبیاء کی یہ آیت ہے، اس کی آیت کا جو ہے مولانا خاص طور پر سمجھتے ہیں آپ، ہم تو کیا ہے کہ تھوڑا بہت جہاں ضرورت ہوتی ہے اتنا پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ، عالم تو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ کیا ہے کہ یہ زمین اور آسمان کو میں نے کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اور پھر وہ سورہ لقمان کی بھی وہ آیت ہے جس میں کیا ہے کہ نظر بن ثابت کو اس میں پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نظر بن ثابت نے جو خاص طور پر ایران اور فارس سے جو ہے وہاں کے جو قصے واقعات وہ لا کر یہاں مکہ معظمہ میں کیا ہے کہ لوگوں کو سناتا تھا، اور یہاں ماحول کو بگاڑنے کی جو وہ کوشش کر رہا تھا، وہ بھی بات ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں اس لیے کہ وقت بہت میرے پاس کم ہے، اس کو تفصیل سے میں بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ابھی ہمارے سامنے کیا ہے کہ جماعت ٹھہرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ ایسی کتابیں جو خاص طور پر راہل صاحب نے جس کو تخلیق کیا ہے، یہ قابل تعریف ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ ایسی کتابیں ہم ہاتھوں ہاتھ لینی چاہیے، اور ایسے شعراء آپ کے پاس موجود ہیں، اور ایسے شعراء ہونے کی وجہ سے یہاں اس قدر محفلیں بھی ہونا چاہیے، وہ نشستیں بھی ہونی چاہیے۔ ہاں
خاص طور پر ادارہ ادب اسلامی کا جو حال ہے یہاں پر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم بارہا فون کرتے رہتے ہیں، ہمارے سیکریٹری صاحب بھی فون کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ کوئی ادارہ ادب اسلامی کوئی فعال سرگرم ہمیں کیا ہے کہ یہاں نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ دوسرا دور جو خاص محمد ریاض صاحب نے کہا، وہ دوسرا دور جو کہا کہ کیا ہے کہ وہ بڑا خستہ حال دور مجھے یہاں نظر آتا ہے۔ وہ ایک دور جو بڑا سنہرا دور آپ کے پاس تھا، اور یہ جو خستہ حال کا دور، اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی خاص طور پر کیا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے۔ وہ جماعت پھیلنی ہے اور باتیں بہت کہنی ہیں، لیکن اب وقت نہیں ہے میرے پاس۔ میں بس آخر میں پھر ایک مرتبہ راحل صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے اس قدر خوبصورت آپ نے یہ تحفہ ہمیں عنایت کیا، اور ساتھ ساتھ ہم بے انتہا آپ کے ممنون و مشکور ہیں کہ ہمیں ایسے خوبصورت جلسے میں یہ ہمیں موقع عنایت کیا کہ ہم یہاں آئیں، اور پھر اس کتاب کا رسم جرا میرے ہاتھوں اور ہمارے ہاتھوں ہوا۔ میں خاص طور پر آپ حضرات کا ممنون و مشکور ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔